انجینئر علی مرزا کے بارے میں تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کئی عرصے تک غائب ہونے کے بعد دوبارہ نمودار ہوا اور ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا جسے کہ میرے خیال میں مفتی طارق مسعود صاحب پھر باہر دروازے پہ کھڑے تھے اور پکڑنے کے لیے تیار تھے۔ وہ بیچارہ اتنا خرچہ کر کے کراچی سے جہلم گئے، ان کی چیلنج کو قبول کیا اور وہاں جا کے مین چوک پر ویڈیو اپلوڈ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میں انجینئر علی مرزا کے کرامت کے خلاف جو وہ دعویٰ کرتا رہا جہلم پہنچ گیا ہوں اور 48 گھنٹے یہاں رہ کر اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوتا ہے، وہ تو صرف بات ہی کر سکتا ہے، باقی اس کا کام تو چھپنا چھپانا ہی ہوتا ہے۔ سارا زور اس کو جو ہوتا ہے وہ چھپنے پر ہوتا ہے، باقی وہ کمرے کے اندر بیٹھ کے سادہ لوگ عوام کو اور سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اب تک جو مشن چلاتا رہا اور کامیابی کے ساتھ اس کا مشن چلتا رہا، مسلمان مبتلا ہوتے رہے۔ آج مفتی طارق مسعود نے ان کو دنیا کے سامنے ایسے ذلیل اور رسوا کیا جو علماء دیوبند کی ایک تاریخ ہے کہ یہ اس سے بڑھ کے جو بھڑکنے والے تھے اور بڑھ کے مارنے والے تھے، علماء دیوبند نے ان کو بھی مٹی تلے دبا دیا اور ایسے دبایا کہ ان فی ذلک لعبرہ لمن یخشاہا، اب ان کے لیے عبرت بن گئی ہے۔ تو یہ بیچارہ وہاں بیٹھ کے کبھی ایک کو چیلنج دیتا ہے، کبھی دوسرے کو چیلنج دیتا ہے، اور آج تو ایک نئی قسم کی کہانی اس نے گڑھ لی کہ جناب مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل العالی کو بھی میرے سامنے بٹھا دو اور میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ کر جاتے ہیں۔ اب ان کو چاہیے کہ ٹوٹی لگائے، پلمبری کا کام ہے نا ان کا، وہ کام کرے۔ کوئی ٹھیکیدار جب کسی جگہ کی تعمیر کرتا ہے تو وہاں پیپ بچھائے، یہ کام کرے نا۔ وہاں سے اگر کوئی سوراخ بند ہوتا ہے تو اس کے اوپر اپنی انگلی کو رکھ کے اس کو بند کرے، یا مثال کے طور پہ جہاں کوئی لیکیج ہے لوشن لگا کے اس کو بند کرے، پیک کرے۔ اور اگر کہیں سے یہ لیک ہو جائے تو کوئی دوسرا پلمبر آ کے اس کو بند کرے۔ یہ کام یہ شروع کر دے جو اس کا اثر کام تھا۔ اس کو کس نے بولا کہ جناب وہ دنیا جس کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتی، تو ٹیڑھی ویڑھی پگڑی باندھ کے اس کے شملے دائیں بائیں نکال کے وہاں بیٹھ کے عالم اسلام کی ہیرو مفتی تقی عثمانی صاحب کو چیلنج دیتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اس کے ساتھ تو کوئی ماں کا بیٹا بات نہیں کر سکتا۔ اور تیرے جو بڑے گزرے ہیں آج تک انہوں نے کبھی ایسی ہمت نہیں کی کہ وہ اپنی زبان صرف ان کے بارے میں کھول سکے۔ جہاں تک مفتی طارق مسعود صاحب کی بات تھی تو وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے، تم بھی کرتے تھے، تم نے ان کو چیلنج دیا لوگوں کے سامنے اور انہوں نے چیلنج کو قبول کیا۔ اس مفتی طارق مسعود صاحب سے جو علماء دیوبند کا ایک چھوٹا سا فرزند ہے، اس کو دیکھ کر تو بھاگا اور اتنے بڑے تالے لگا دیے اپنے مکان کے سامنے کہ میرے خیال میں شاید پاکستان میں اتنے بڑے تالے اور کہیں ملے جو تو نے اٹھا کے اپنے دروازے کے اوپر لگا لیے۔ تو ذرا تول کر بولا کرو، ورنہ مفتی طارق مسعود صاحب کو چھوڑو، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے نا مدرسوں والے، یہ تم جیسے لوگوں کے علاج وہ کر لیتے ہیں اور تم ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، بجائے اس کے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو کبھی چیلنج دو،
اور کبھی جناب ہمارے ہیرو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو چیلنج دو اور پھر وہ ان کو بیچاروں کو بلا کے وہاں سے بھاگتے رہو. یہ الٹے سیدھے کام مت کرو. یہ لومڑی کی طرح چیخنا اور پات مارنا چھوڑ دو. کہ وہ لومڑی سے کسی نے پوچھا چیختا کیوں ہے؟ اس نے کہا اس لیے چیختا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں کسی کو ڈرا دوں. تو کسی کے ڈرانے کے لیے تو چیختا چلاتا ہوں. تو کسی نے کہا اچھا جب آپ کسی کو ڈراتے ہو تو پھر پانت کیوں مارتے ہو؟ اس لیے کہ ڈرانے والا تو پانت نہیں مارتا. اس نے کہا خود بھی تو ڈر لگتا ہے نا. تو وہاں آپ کو وہی حال ہے. یہ کام چھوڑ دو اور الٹے سیدھے کام اور الٹے سیدھے ویڈیو اپلوڈ کرنا اور پھر مسلمانوں کو بیچاروں کو پریشان کرنا اور اسلام کے خلاف باتیں کرنا اور اسلام میں اسلام کے بڑے سیاستدان بنو امیہ کے متعلق زبان درازی کرنا، یہ کام چھوڑ دو. اپنے حد میں رہو. تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے شاید اچھا ہوگا.